الحمدللہ آج ایک مرتبہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انجمن غلامان مصطفیٰ انٹرنیشنل کے تحت صبح بہارا رمضان ٹرانسمیشن کے اندر ہم حاضر ہیں۔ ہمارے انجمن غلامان مصطفیٰ انٹرنیشنل کے چیئرمین جناب چودھری افضال اقبال صاحب، ان کی یہ دلی خواہش ہے کہ ہر بندہ دین کی خدمت کرتا ہے، ہم بھی اپنے اپنے حصے کی جو ہے جتنا کچھ ممکن ہو سکے ہم بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہر موضوع پر ہمارے پیج پر مختلف موضوعات کے بنا پر یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ جب کبھی کسی بندے کو ضرورت پڑ جائے، آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر طرف سے بہت جو ینگ جنریشن لبرلزم کے جو قسم کے جو لوگ ہیں وہ دین متین کو بیان کرتے ہیں، نہ ان کا اس طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ کہاں سے ہے کہاں سے نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ بفضل تعالی ہمارے انجمن غلامان مصطفیٰ انٹرنیشنل کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یکم رمضان المبارک سے لے کر چاند رات تک نئے علماء کرام، اور وہ علماء کرام جو فارغ التحصیل علماء کرام ہوں، فاضل ہوں، ان علماء کرام کے مدد سے ہمارے انجمن غلامان مصطفیٰ انٹرنیشنل کے پیج پر ان کے بیانات جاری کرتے ہیں۔ جب کبھی کسی کو ضرورت پڑ جائے ہمارے پیج کو وہ لائک کریں اور ان کے اوپر انشاءاللہ عز و جل مختلف موضوعات پر آپ بیان سماعت کر سکتے ہیں۔ یہ سلسلہ جناب خادم دین متین چودھری افضال اقبال صاحب، ان کی بڑی دلی خواہش ہے، ان کی ایک کاوش ہے، محنت ہے، محبت ہے، تو مل جل کر انجمن غلامان مصطفیٰ انٹرنیشنل کی پوری ٹیم اسی کے لیے دن رات اسی کے لیے حرکت کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی حصے کی خدمت جو ہے وہ بھی جتنے لائق ہیں ہم اس کے مطابق جو ہے وہ دین متین کی خدمت کر سکیں۔ آج صبح بہارا رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز باقاعدہ ہم تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہمارے پاس بیان کے لیے تشریف فرما ہے میرے بڑے معزز ساتھی، معزز مہمان میرے حضرت علامہ مولانا منور حسین طیب رضوی صاحب، وہ تشریف فرما ہے، انشاءاللہ پھر ان کا بیان سماعت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس إله الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم۔ بیان کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب حضرت علامہ مولانا منور حسین طیب رضوی صاحب کہ وہ اپنے مواعظہ حسنہ سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ بعد حمد و ثنا، سامعین محترم، آج قرآن پاک کی ایک سورہ التکاثر، اس پر چند الفاظ، چند منٹ گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر، زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا۔ فرمایا کہ پہلی آیت میں کہ زیادہ مال جمع کرنا، صاحب جلالین نے اس میں یہ اضافہ فرمایا کہ زیادہ مال جمع کرنے کی حرص اور اپنی اولاد کی کثرت نے تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل کر دیا۔ تو یہ جو دنیا کا مال ہے، کثرت، اس میں مال کی کثرت، اولاد کی کثرت، غلاموں کی کثرت، اور اس میں جب بندہ اس میں غافل ہو جاتا ہے، اس میں پڑ جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا آگے کہ حتیٰ زرتم المقابر، فرمایا اس مال کی کثرت اور اولاد کی کثرت نے تمہیں ہلاک کر دیا، غافل کر دیا، اور یہاں تک کہ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کے منہ تک پہنچ گئے، تم قبروں تک جا پہنچے۔ تو اس آگے اس صورت میں جہنم کا بیان آیا، پھر آخری آیت میں فرمایا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، فرمایا کہ یہ سارا بیان کر کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ پھر ضرور بالضرور تم سے سوال کیا جائے گا، لا تسألن، ضرور بالضرور تم سے سوال کیا جائے گا اس دن۔ کس بارے میں؟ عن النعیم، جو تمہیں نعمتیں عطا کی گئیں، جو تمہیں مال دیا گیا، جو تمہیں اولاد دی گئی، اس سب کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ تو اے بندہ غافل، اپنے مال کو اور اپنی اولاد کو، جو چیز تمہیں دی گئی اس کو اسی طرح استعمال کر کہ کل قیامت کے دن جب تم سے سوال کیا جائے تو اس کے بارے میں جواب بھی دے سکے۔ تو مال کی کثرت کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مال جو ہے بھی اس کے 3 چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو تم نے اس کو کھا لیا، تم نے اس کو استعمال کر لیا، دوسرا یہ کہ وہ خراب ہو گیا، تیسرا یہ کہ جو تم چلے گئے تو وہ پھر باقی رہ گیا۔ اس کی 3 ہی قسمیں ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو مال ہے اس کے پیچھے نہیں پڑنا، اس کے پیچھے جو پڑ گیا وہ پھر اللہ کی عبادت سے غافل ہو گیا۔ اس سورت کے بارے میں
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا ہے صحابہ اگر تم چاہو کہ روزانہ ایک قرآن پاک کی 1000 آیت تلاوت کر کے اس کا ثواب حاصل کرنا چاہو تو کیا تم کر سکتے ہو؟ 1000 آیت تلاوت کر سکتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو بڑا مشکل ہے۔ حضور نے فرمایا جو سورہ تکاثر کی تلاوت کر لے گویا اس نے قرآن پاک کی 1000 آیت کی تلاوت کی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے سامنے ایک ایسی سورت تلاوت کرنے لگا ہوں کہ جس کو سن کر کوئی بندہ رو پڑے، اس کے آنکھوں سے آنسو آ جائیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سورت کی تلاوت کی تو صحابہ میں سے اکثر صحابہ رونے لگ پڑے۔ تو اس آیہ کریمہ میں یہ تو اس کی شان اور ترجمے کا کچھ میں نے مفہوم بیان کیا۔ اس کی تفسیر بہت لمبی ہے، چند میں صرف ایک آیت پر میں تھوڑا سا گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مال کی کثرت نے غافل کر دی اللہ کی عبادت سے یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے۔ اب قبر یہ آخرت کے امتحانوں میں سے پہلا جو امتحان ہے وہ قبر کا امتحان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ قبر کے امتحان سے پاس ہو گیا گویا وہ آخرت کے سارے امتحانوں میں پاس ہو گیا۔ تو قبر کے امتحان سے پاس ہونا بڑا مشکل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کنز العمال میں یہ حدیث موجود ہے، فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام میں تشریف فرماتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ جب تم قبر میں جاؤ تو جانے سے پہلے تمہاری حالت یہ ہے کہ تمہاری مثال یہ ہے کہ تمہارے اہل و عیال، مال اور اعمال کی جو مثال ہے وہ کیسی ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں یا اللہ بہتر جانتا ہے؟ فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ کسی شخص کے 3 بھائیوں اور وہ شخص بیمار ہو جائے تو جب بیمار ہو جائے تو وہ پہلے ایک بھائی کو بلائے اور آ کے کہے کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، اب تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میں تو صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ میں تمہاری تیمارداری کروں، تمہارا خیال رکھوں، اور جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ پھر تمہیں کفن دوں، تمہیں غسل دوں، تمہارے جنازے کو اٹھا کے میں لے کے چلوں، پھر قبر میں دفنا کے پھر میں واپس آ جاؤں۔ تو حضور نے فرمایا یہ جو بھائی ہے یہ اس شخص کے لیے کتنے نفع بخش ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ تو نقصان ہے۔ فرمایا یہ تمہارے اہل و عیال ہے جو تمہیں بیمار پرسی کریں گے، تمہارا خیال رکھیں گے، تمہیں دفنائیں گے، کفنائیں گے، پھر واپس آ جائیں گے، یہ تمہارے اہل و عیال ہے۔ پھر فرمایا کہ اب پھر دوسرا جو بھائی ہے اس کو بلائے اور کہے کہ تو میرے ساتھ کیا کر سکتا ہے؟ تو وہ بھائی کہے گا کہ میں تو صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ میں صرف تیری دنیا تک تمہیں فائدہ دوں گا، جب تو اس دنیا سے چلا جائے گا اس کے بعد میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں قبر تک بھی نہیں تیرے ساتھ جا سکتا۔ تو فرمایا یہ بھائی کتنے فائدہ مند ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ یہ تو بالکل ہی بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تمہارا مال ہے کہ تمہاری ادھر آنکھیں بند ہوئیں، ادھر سے مال بالکل تم سے پیچھے ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، تمہیں اس نے کوئی فائدہ نہیں دینا۔ پھر فرمایا کہ اب یہ جو تیسرا بھائی ہے اس کو بلائے گا اور کہے گا کہ تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میں تیرے لیے یہ کر سکتا ہوں کہ دنیا میں بھی تیرے ساتھ رہوں گا اور جب تو قبر میں جائے گا تو قبر میں بھی میں تیرے ساتھ جاؤں گا اور تمہیں قبر کے عذاب سے بچاؤں گا۔ جب قبر سے اٹھ کر تو قیامت میں جائے گا تو میزان کے میں ایک پلڑے پر بیٹھ جاؤں گا، اس کو بھاری کر دوں گا اور تجھے بخشوا کر میں جنت میں داخل کروں گا، جنت تک تیرے ساتھ رہوں گا۔ تو فرمایا کہ یہ بھائی کیسا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ یہ تو بڑا عمدہ بھائی ہے، یہ تو بڑا اچھا بھائی ہے، یہ تو فائدہ مند بھائی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو تمہارا بھائی ہے نا یہ تمہارے اعمال ہیں، یہ تمہارے اعمال ہیں، اگر تمہارے اعمال اچھے ہوئے
تو یہ تمہیں قبر میں بھی فائدہ دیں گے، یہ تمہیں حشر میں بھی فائدہ دیں گے، میزان میں بھی فائدہ دیں گے، پل صراط پر بھی فائدہ دیں گے، پھر جنت تک لے کر جائیں گے۔ اگر تمہارے اعمال برے ہوئے تو وہ پھر تمہیں قبر میں بھی نقصان دیں گے، حشر میں بھی، میزان میں بھی، پل صراط پر بھی تمہیں نقصان دیں گے۔ اپنے اعمال کو ٹھیک کرو، مال کو چھوڑ دو، اہل و عیال کو بھی چھوڑ دو، سب کچھ کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کی طرف آؤ، اپنے اعمال اچھے کرو، اپنی قبر کو سنوارو، حشر کو سنوارو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات جو کچھ میں نے پڑھا سنایا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔